بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 176، وی لاگ نمبر 1۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1 سے پارہ 3، رکوع ہے 8واں، جلد اول۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان، معارف القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے جس سے آپ ناخوش ہوں گے۔ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جو چیز تمہاری نظر تخلیق بنے آدم سے مانے ہے کہ ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے، کیونکہ اجرا احکام و انتظام تو جب ہی وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو۔ یہ مقصود تم فرما برداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا، اور اعتدال سے تجاوز کر جانے والی ایک مخلوق جنات پہلے سے موجود تھی۔ اس سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے موزوں وہ مخلوق ہو سکتی ہے جن میں شر و فساد کا عنصر موجود تو ہو مگر غالب نہ ہو۔ جنات میں یہ عنصر غالب تھا، اس لیے تخلیق آدم کی تجویز فرمائی۔ آگے اس حکمت الہیہ کی مزید توضیح اس طرح کی گئی ہے کہ نیابت خداوندی کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہے، وہ علم ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے، اس لیے فرمایا کہ اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص اور آثار سب کا علم آدم کو دے دیا گیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلو مجھ کو اسماء ان چیزوں کے، یعنی میں ان کے آثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت عرضی کا کام اچھا انجام دے سکیں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں اس الزام سے کہ آدم علیہ السلام پر اس علم کو ظاہر فرما دیا، ہم سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ کسی آیت یا روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی۔ اس سے ظاہر یہ ہے کہ تعلیم تو سب کے سامنے یکساں دی گئی، مگر آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کے حاصل کر لینے کی صلاحیت تھی، انہوں نے حاصل کر لیا۔ فرشتوں کی طبیعت اس کا متحمل نہ تھی، ان کو یہ علم حاصل نہ ہوا، مگر ہم کو ہی علم نہیں، مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا۔ بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا، اس قدر علم و فہم اس کو عطا فرمایا۔ اس سے فرشتوں کا یہ اعتراف تو ثابت ہو گیا کہ وہ اس کام سے عاجز ہیں جو نائب کے سپرد کرنا ہے۔ آگے حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام میں اس علم خاص کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے آشکارا فرما دیں، اس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء، یعنی حالات و خواص کے۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ سب فرشتوں کے روبرو بتلا دیا تو فرشتے اتنا سمجھ گئے کہ آدم علیہ السلام اس علم کے ماہر ہو گئے ہیں۔ جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء یعنی نام، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے یہ نہ کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو ظاہر کر دیتے ہو اور جس کو دل میں رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ میں اس کے اوپر ہماری ڈسکس ہوگی، جو کہ وی لاگ نمبر 2 ہوگا، معارف و مسائل۔ تو کجا من کجا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا۔ الہام ہے جامع تیرا، قرآن ہے امامہ تیرا، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں،
میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا.